ایک تو جو آبجیکٹو سٹینڈنگ ہے بھارت کی اور اس کے امیج کی اور اس کی برانڈ کی، میں سمجھتا ہوں یہ خالصتان کے رہنما کو بھارتی ریاستی ایجنٹوں نے جس طریقے سے ان کو شہید کیا ہے وہ معصوم تھے، اس لیے میں ان کو شہید سمجھتا ہوں۔ جس بھی انسان کی معصوم انسان کی جان لی جائے یہ ایک جرم عظیم ہے، اور قرآن حکیم میں اٹس 10 اماؤنٹ، یہ مترادف ہے اس کی کہ پوری انسانیت، اگر ایک انسان کا قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے۔ تو بھارت نے بطور ریاست انسانیت کا قتل کیا ہے کینیڈین سوائل پہ، کینیڈین سرزمین پہ، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ کیا ہم اس کو اٹھائیں گے؟ ہم مختلف حوالوں پہ ضرور اٹھائیں گے، اور اس لیے نہیں اٹھائیں گے کہ ہم ہندوستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ جو حقیقت گھناؤنی چھپی ہوئی ہے ہندوتوا کی سیاسی ایجنڈے کے پیچھے، جس میں فیشزم اور شوونزم بہت ڈیپ روٹڈ ہے، یہ اتنا خطرناک فینومینا ہے کہ یہ پورے خطے کو اور خطے کے ساتھ ساتھ باقی ماندہ دنیا کو بھی جنگ کے آگ کے شعلوں میں لپیٹ سکتا ہے۔ یہ ایک انسان فرد واحد کو مارنے کی حد تک مسئلہ نہیں ہے، اور یہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اس بڑے مسائل کو اور بڑے مسئلے کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کل کا فورم تو ایک موقع ہے، اس پہ بھی جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم ضرور بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کئی مواقع آئے ہیں اور اس پہ ہم نے اس کا استعمال کیا ہے، یونائیٹڈ نیشن کے جنرل سیکریٹری کے ساتھ بڑے کھل کے اس پہ ہم نے اظہار کیا ہندوتوا کی سیاست اور اس کے جو جی اس میں ہماری ٹیم پوری موجود تھی اور ان کی ٹیم بھی تھی اس طرف سے، اور ہم نے کینیڈا میں جو سکھ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن رہنما کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے، اور ہندوتوا کی جو پالیٹکس ہے اس کے جو اثرات خطے میں اور خصوصی طور پہ اس کے جو اثرات میرے صوبے بلوچستان میں آئے ہیں، وہاں پہ جس قسم کی قتل و غارت گری ہم نے دیکھی ہے، جہاں پہ براہ راست ہندوستان کی ریاست جو ہے وہ ملوث پائی گئی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شکوک ہے، ہمارے پاس کلبھوشن کی صورت میں شواہد موجود ہیں، ہم نے ان کے سرونگ آفیسر کو اپریہینڈ کر کے جو ہے پکڑا ہے۔ ہم تو یہ چہرہ اور یہ جو سائیڈ ہے ہندوستان کی وہ بھگت رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ویسٹرن کیپٹلز کو یہ ہٹ کر رہا ہے۔ ہمارے کہنے سے زیادہ جب وہ خود کہیں گے تو ہم یقیناً ان کو تانے نہیں دیں گے کہ ہم تو کہا کرتے تھے، ہم تانا زنی کو ایوائڈ کریں گے، لیکن ان کی ری انفورسمنٹ ضرور کریں گے کہ آپ بالکل درست سمجھ رہے ہیں، دیر آیت درست آیت، یہ جو خطرہ ہے اس کو بھانپیں، سمجھیں اور اس کو روکنے کی تیاری کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی اپنی صلاحیت پہلے اچھی خاصی ہے کہ وہ اس چیلنج کو از خود نمٹ سکتا ہے اور نمٹ رہا ہے۔ پاکستان ایک سکسیسفل کیس سٹوری ہے کہ اس نے کاؤنٹر ٹیررزم کے جتنے آپریشنز ہیں اس میں نہ اپنے اسٹیٹ سٹرکچر کو چیلنج ہونے دیا، بلکہ ایک یونین کاؤنسل بھی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ دہشت گردوں کے کنٹرول میں رہا ہو لمبے عرصے تک۔ ایسا ہوا ہے کہ ایریا آف انفلوئنس انہوں نے کریٹ کیا ہے، لیکن اس ایریا آف انفلوئنس کو ڈینائی کیا گیا، اور اس ڈینائل کے بعد ان کی ہٹ سبٹاج اور ہٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ تو موجود ہے، جو گوریلا ٹیکٹکس ہوتی ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے ٹیریٹری کنٹرول کر لی ہو، اور جس کی وہ بے پناہ خواہش اور کوشش رکھتے ہیں۔ یہ ڈومیسٹک کیپیسٹی جو ہمارے خاص طور پہ ملٹری اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی ڈیولپ ہو گئی ہے، اس پہ ہمیں فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، اور ہم اس کا استعمال بھی کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ریجنل اپروچ ہے، جو افغانستان کے آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان بہت کلوز کوآرڈینیشن میں ہے، بڑی اوپن کمیونیکیشن میں ہے، اور یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو صرف پاکستان کے لیے نہیں، ہمارے لیے آج اس کی شدت میں تھوڑا سے زیادتی ہوگی اور اضافہ، لیکن پورا خطہ اس سے
کنسرن میں ہے، ان کی بہت ڈیپ وریز ہیں کہ یہ کسی بھی وقت ان کی طرف پلٹ کے آ سکتا ہے. تو آلریڈی پاکستان ان کے ساتھ معاونت میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں اس اپروچ کو ایڈریس کرنے کے لیے آلریڈی ہم ایک پیج پہ ہیں.